عزیزان کرام، آج انتہائی پاک اور مطہر ہستی کی بارگاہ میں ہم انشاءاللہ ہدیہ تہنیت پیش کریں گے اور بس یہی عرض کریں گے کہ آپ ہماری ماں ہیں، آپ ہماری ماں ہیں، بس آپ ہماری ماں ہیں۔ اور یقیناً ناظرین، دنیا سر جھکا کر انہیں ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے۔ بات یہ ناظرین کہ ماں تو کبھی بھی عام نہیں ہوتی، ماں تو کبھی بھی عام نہیں ہوتی، ماں تو ہمیشہ سے خاص ہوتی ہے، مگر عام ماؤں کی یہ شان کہ جن کے قدموں سے جنت لپٹی رہے اور جن کے قدموں سے مس شدہ ذروں کے صدقے جنت ملتی رہے اور جن کے قدموں کا دھون اولادوں کو گناہوں سے پاک کرتا رہے، کجا اس کے کہ وہ ہستیاں جو جنتوں کی جنت ہوں، جن کے قدموں تلے ماؤں جیسی جنت کی جنت ہو، جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس سے سجی ہوئی ہوں اور محبوب رب العالمین کی زینت ہوں، جو انتخاب الہی اور انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، جن کو شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ شرف زوجیت بھی نصیب ہوا ہو اور جن کے سر اقدس پر وازواجہ امہاتہم کا تاج سجا ہو۔ امت کی ماؤں کی اسی مقدس پاک اور مطہر جھرمٹ میں ہماری ماں حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا کی حرم نبوی میں ایک خاص قدر و منزلت تھی ناظرین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر ان کا خیال رکھا کرتے تھے، چونکہ آپ سلام اللہ علیہا خیبر کی فتح کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زوجیت میں تشریف لائیں اور اپنے نسب پاک میں حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی عظیم نسبتیں سمیٹے ہوئی تھیں، لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے حسین انداز میں آپ سلام اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر اور قدر و منزلت بیان فرماتے کہ وہ سن کر انتہائی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح امت کی ماں حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے انتہا ادب، بے انتہا اکرام اور بے انتہا جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا اکرام فرمایا کرتی تھی اور بہت زیادہ عزت اور توقیر کیا کرتی تھی۔ ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا انتہائی سلیم طبیعت کی مالکہ، ظاہر و باطن کے اعتبار سے بالکل پاک صاف تھیں۔ وہ خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صدقے دل سے محبت کرتی تھیں اور صداقت اور وفاداری ان کے مقدس وجود میں ایسی بسی ہوئی تھی کہ بعض دل آویز مواقف میں تو ان کی حیثیت بالکل ہی منفرد انتہائی دیگر نظر آتی تھی۔ اس لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا کر ان کی صداقت کی گواہی دیتے تھے۔ ناظرین کرام، یعنی کائنات کے سب سے بڑے صادق جن کے صدقے صداقت کو صداقت ملی، اگر وہ سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کی صداقت کی گواہی قسم اٹھا کر دیں تو ان کی صداقت کا کیا ہی عالم ہوگا۔ کھانا نہایت عمدہ پکایا کرتی، انتہائی عمدہ کھانا پکایا کرتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو فتن بھیجا کرتی تھیں۔ انتہائی درجے کی سخی تھی، انتہائی درجے، اور ظاہر ناظرین سخاوت تو اس گھرانے کی ہے۔ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت محبت، انتہا درجے کی محبت تھی، چنانچہ جب آپ علیل ہوئے تو نہایت حسرت سے آپ نے فرمایا کہ کاش آپ کی بیماری مجھ کو ہو جاتی۔ ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا قرآن کریم کے معنی، مفاہیم اور اسرار و رموز کو انتہائی درجے پہ سمجھتی تھیں، اچھی طرح سے سمجھتی تھیں، قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف رہا کرتی تھیں، یوں کہیے کہ قرآن کریم کے زیر سایہ زندگی کو بسر کیا کرتی تھی اور اس کے آفاق میں گم رہتی تھیں۔ دیگر ازواج کی طرح حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا بھی اپنے زمانے میں علم کا مرکز تھیں۔ چند حدیثیں بھی آپ سلام اللہ علیہا سے مروی ہیں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا زندگی بھر نماز، روزے، عبادات، صدقات، خیرات اور علم و عرفان میں مصروف رہیں، ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے انجام دیتی تھیں۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام محاصرہ میں، یعنی مشکل ترین اوقات میں جو کردار ایک
ایک ماں کا ہونا چاہیے تھا، سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا نے اس سے بڑھ کر اپنا کردار ادا کیا۔ آج ہم تمام مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بستے ہیں، ظاہر ناظرین یہ تو امت کی ماں ہے نا، ماؤں کی مائیں ہیں، تو آئیے مل کے ذرا، آپ وہاں موجود ہیں، مجھے یقین ہے مائیں، جتنی بہنیں، جتنی بیٹیاں، جتنے بچے ہیں، سب ہمارے ساتھ رہیں۔ ذکر کرنے والے تو رفعت حاصل کریں گے انشاءاللہ، سننے والے بھی ضرور کریں گے، تو مل کے ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں۔